أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. صدق الله العظيم وبلغناه رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شام سے ہی آپ حضرات اے بچے، اے موبائل والے لڑکے، ذرا سکون کا ماحول بنائیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے آ گیا ہوں اور میری گزارشات، میری جو بھی باتیں ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں بارہا آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. زیادہ مجھے سننے کی ضرورت بولیے نا نہیں ہے. صحیح بات ہے نا؟ وہاں بولا ہے، ادھر بولے کہ نہیں ہے. تو اصل ہمارے درمیان ہمارے ایک بڑے ادارے کے ذمہ دار حضرت اقدس مولانا محمد رمضان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمیں ان کو سننا ہے اور سنتے سنتے بیچ میں چلے جانا ہے. چلے جائیں گے انشاءاللہ. آپ بولتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا مجمع خراب ہے، ایک نبی نہیں یہاں پہ ہے. پتہ یہ چلا کہ سب لوگ یہاں بیدار اور جاگروک ہیں، مہمانوں کی عزت و احترام کرنا جانتے ہیں. اس لیے جب تک حضرت والا کی دعا نہیں ہوگی ہم میں سے یہاں کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. بزرگان محترم، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آگے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ محمد کی اطاعت دین حقی شرط اول ہے. محمد کی اطاعت دین حقی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بزرگان محترم، نوجوان دوستوں، آج کی یہ تعزیتی محفل ہے. ہماری اس بستی اور علاقے کی ایک عظیم ترین شخصیت کہ جن کو ہم اور آپ محمد وزیر کے نام سے، بلکہ یہ جملہ بارہا سننے کو ملتا تھا کہ وزیر دادا. کوئی بچہ بولے، کوئی جوان بولے، کوئی مرد بولے، کوئی عورت بولے تو یہ لفظ ضرور استعمال ہوتا تھا. علاقے کے عمر رسیدہ بزرگوں میں سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس عمر کے ہمارے گاؤں اطراف علاقے میں شاید و باید کوئی ہو. بہرکیف بہت ساری خصوصیات کی، بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے جناب محمد وزیر صاحب مرحوم. سبھی حضرات دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو قبر کے اندر کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرمائے. آمین. بزرگوں اور دوستوں، میں ان کے چاروں صاحبزادوں سے تعزیت کرتا ہوں. جناب بدر الدین صاحب، جناب ادریس صاحب، جناب عبدالغفار صاحب، جناب محمد عرفان صاحب اور ایک اور ان کے بھائی ہیں جناب عطاء الحق صاحب. میں ان پانچوں بھائیوں سے تعزیت کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور خاص طور پر ان کے اہل و عیال، ان کے وارثین کو اللہ ان کے لیے
हमेशा उनको तौफीक दे इस बात की कि वो उनके लिए सदक़े जारिया और इंसानी समाज का एहतमाम करते रहे। बुजुर्गों दोस्तों, माइक आवाज बहुत खींच रहा है। हमने हाफिज साहब से कहा था कि माइक बंधा रखिएगा। जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रही है, लेकिन बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। अंदर वाले को जल्दी समझ में आ रहा है तो बाहर वाले को तो अच्छा समझ में आएगा नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि आवाज बहुत तेज खींच रहा है। ये इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है, हमको और आपको पैदा किया है। दुनिया का हर हादसा, हर वाकया, हर मौत एक सबक होता है। सबसे बड़ी सबक हमें उसमें क्या मिलती है कि जाने वाला ये पैगाम देकर जाता है कि मरने वाला मर कर जा रहा है, लेकिन पैगाम देकर जा रहा है। पैगाम कब कब देता है कि जब हम उनके मरने के बाद उनके दोनों आंखों को बंद करते हैं, उस वक्त पैगाम देता है कि आज तुम हमारी आंखें बंद कर रहे हो, कल कोई और तुम्हारी आंखों को बंद करेगा। जब मैयत को हुस्न देने का वक्त होता है तो उस वक्त पैगाम मिलता है कि आज 4, 5, 8, 10 लोग मिलकर हमें नहलाने की तैयारी कर रहे हो, हमारे ऊपर पानी डाल रहे हो, हमें हुस्न दे रहे हो, कल तुम्हारा भी वक्त आने वाला है, कोई 10 आदमी मिलकर तुम्हें भी हुस्न देगा। अनकरीब जब उसको ताबूत पर रखकर कब्रिस्तान की तरफ ले जाने के लिए 4 कांधा देने वाले लोग खड़े होते हैं तो वहां पैगाम हम जिंदा लोगों को मिलता है, हम सब लोगों को मिलता है कि आज 4 लोग खड़े होकर इस मैयत को कांधा देकर कब्रिस्तान तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पैगाम दे रहा है हमें कि हे लोगों, आज तुम 4 लोग मिलकर हमें कब्रिस्तान पहुंचा रहे हो, कल तुम्हारा भी नंबर आने वाला है कि कोई 4 लोग तुम्हें भी कब्रिस्तान पहुंचाएगा। और जब वक्त आता है कब्र में डालने का तो उस वक्त भी ये पैगाम मिलता है कि आज तुम सब मिलकर हमें कब्र की इस मंजिल में डालने के लिए, पहुंचाने के लिए आए हो। अनकरीब वो वक्त आने वाला है, तुम्हें भी कोई यहाँ पहुंचाएगा। लेकिन याद रखिएगा, आज हम इस कदर बेगैरत हो चुके हैं, हमारी नफ्सानी ख्वाहिशात ने हमें इस कदर जकड़ के रखा है कि हमें ये जिंदगी ही सब कुछ समझ में आता है, ये कारोबार ही सब कुछ समझ में आता है, ये जवानी ही सब कुछ समझ में आता है, ये माल दौलत ही सब कुछ समझ में आता है। जबकि मरने वाला मर कर जाता है और मिट्टी डालने वाला हाथ में मिट्टी लेकर 3 मरतबे डालता है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इस दुआ का विर्द करता है और मिट्टी डालता है। बुजुर्गों और दोस्तों, जब मिट्टी डालने वाला मिट्टी डाल देता है तो अपने हाथों को झाड़ता है। देखा आपने, जब मिट्टी डाल चुका होता है तो अपने दोनों, मुझे देखिए, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से झाड़ता है, ऐसे भी नहीं झाड़ता है बल्कि इस तरीके से झाड़ता है और मिट्टी झाड़ कर कब्रिस्तान से निकल आता है और ये कहता हुआ आता है कि मरने वाले, जा तू जाने, तेरा खुदा जाने, तेरा हिसाब तेरे हवाले है, तेरा काम तेरे हवाले है, तेरा अमल तेरे हवाले है, अब कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। बुजुर्गों दोस्तों, हम देखते हैं, रात दिन देखते हैं कि एक बच्चा जब माँ के पेट से जन्म लेता है, जब पैदा होता है तो उसके जिस्म पर कुछ नहीं आता होता है, वो खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है। इसी तरीके से जब कब्र के लिए, जब मरने के बाद जब वो कब्रिस्तान के लिए जाता है तो फिर वो उसके जिस्म पर कफन के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं होता है। बुजुर्गों, ये सबक है। आपने सिकंदर जैसा अजीम तरीन बादशाह का नाम यकीनन सुना होगा कि जब मरने का वक्त करीब आया तो अपने वजीरों से, अपने हमनवाओं को पैगाम दिया कि जब मुझे कब्रिस्तान ले जाने लगे तो याद रखना, एक काम जरूर करना कि जब ले जाने लगो तो मेरे दोनों हाथों को बाहर कर देना। वजीरों ने कहा, हम नशीनों ने कहा, ए बादशाह सलामत, हमारी जान आप पर कुर्बान जाए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या दुनिया वाले ये नहीं समझेंगे कि देखो दुनिया का इतना बड़ा सिकंदर बादशाह दुनिया छोड़ कर जा रहा है और दोनों हाथ फैला कर जा रहा है कि और हुकूमत आ जाए,
اور سلطنت آ جائے اور بادشاہی آ جائے۔ بادشاہ سکندر نے کہا اے لوگوں تم نے سمجھا نہیں، اے وزیروں تم نے سمجھا نہیں، بلکہ میں یہ دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کا عظیم ترین بادشاہ سکندر جو اتنے سرمایوں کا مالک ہے، سونے چاندی کا مالک ہے، ہیرے جواہرات کا مالک ہے، پوری سلطنت اس کی مٹھی میں ہے، آج دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے تو دونوں ہاتھ کو باہر نکال کر یہ پیغام دیا کہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب کفن تیار کیا جاتا ہے ہم کس مال کی بات کرتے ہیں؟ کیا کفن میں جیب ہوتا ہے کہ جس جیب کے اندر ہمارے آل اولاد ہمارے وارثین اس میں کچھ مال رکھ دیں گے؟ خدا کی قسم کچھ نہیں۔ کل قبر میں، کل روز محشر میں جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، یہ بندہ اللہ کے عذاب اور قہر سے بچنے کے لیے، جہنم کے دردناک عذاب سے بچنے کے لیے، اور اسی طریقے سے میدان محشر کے سختی سے بچنے کے لیے، قہر الہی سے بچنے کے لیے، قرآن کہتا ہے کہ اگر زمین و آسمان کی بلندی کے برابر بھی کوئی سونا چاندی اللہ کو رشوت میں پیش کرے گا، اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا، کوئی فدیے میں پیش کرے گا، اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں روپے پیسے کام نہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ہم نے نیکیاں کمائی ہے، جو عمل کیا ہے، جو نمازیں پڑھی ہے، جو صدقہ و خیرات کیا ہے، جو ایمانداری والا ہم نے اور آپ نے کام کیا ہے، جو سچائی کا دامن پکڑا ہے، جو اتفاق و اتحاد کا ماحول ہم نے بنانے کی کوشش کیا ہے، وہی چیز کل وہاں ہمیں کام آئے گا۔ بزرگوں آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم طاقت والے ہیں، ہم اولاد والے ہیں، ہم سرمایہ والے ہیں، ہم مکان و دکان والے ہیں، ہم پیسے والے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سمجھیے، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے، ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی گواہی دینے والے، ہم ایک اللہ کی ذات کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس رسول امین جو صادق و امین تھے، ہم ان کی ذات کو رسول برحق ماننے والے، تو ہمارا یہ شیوا کیسا ہے کہ ہم بیمان بن جاتے جا رہے ہیں، ہم جھوٹے بنتے جا رہے ہیں، بیمانی ہماری فطرت میں ہو گئی ہے، لوٹ مار ہماری فطرت میں آ گئی ہے، آپس میں لڑنا جھگڑنا فتنہ فساد یہ ہم لوگوں کا شیوا بن چکا ہے۔ ہم کہاں سے مسلمان کہلائیں؟ معاف کریے گا، زبان اگرچہ سخت ہے، بات اگرچہ کڑوی ہے، لیکن حق پر مبنی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے، اللہ کے واسطے یاد رکھیے گا کل روز محشر اللہ اپنے ان بندوں پر بڑا رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے کہ جو اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے، جو اپنا حق جو اس کے اوپر تھا، کسی نے برا کہا تو معاف کر دیا، کسی نے ظلم کیا تو معاف کر دیا، کسی نے ڈنڈا مار دیا تو معاف کر دیا، کسی نے گالی گلوچ کیا تو معاف کر دیا۔ بزرگوں دوستوں کل روز محشر میں اللہ ان معاف کرنے کے صدقے میں اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا، اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ بزرگوں دوستوں بات لمبی ہو جائے گی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کا ہر کاروبار کریں، ہر کھیتی باڑی کریں، ہر کچھ کریں، لیکن اپنی زندگی، اپنی موت اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر یاد رکھیں۔ یاد رکھیے گا اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم دونوں جہان میں کامیاب ہوں گے، کیوں قرآن کا اعلان ہے کہ جب ہر شخص کو، ہر انسان کو، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو مر کر جانا ہے۔ میں نے حدیث پاک تلاوت کی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا مرنے والا جب مر کر چلا جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر پاتا، وہ چاہے نماز پڑھنا نہیں پڑھ سکتا، وہ چاہے سبحان اللہ کہنا نہیں کہہ سکتا، وہ چاہے صدقہ خیرات کرنا نہیں کر سکتا، ہر عمل کا سلسلہ دنیا کے اندر اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ جتنے لوگ مر کر قبرستان میں چلے گئے ہیں، آپ ایمانداری سے بتائیے آپ میں سے، ہم میں سے کسی نے کوئی اچھا برا کام کرتے دیکھا اس کو؟
مرنے والا مر کے چلا گیا، لیکن اللہ کے رسول پر قربان جائیے، فرمایا کملی والے آقا نے کہ اگر دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے 3 کام کر کے جائے، فرمایا انسان مر گیا، مر کر چلا گیا، لیکن 3 کام کر کے گیا، 3 کام میں سے ایک کام فرمایا صدقہ جاریہ کر کے گیا اپنی زندگی۔ لوگ سوچتے ہیں صدقہ جاریہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں ماں باپ مرنے والا مر کے چلا گیا یا بڑھاپے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مر کے چلا جاؤں گا تو میرا بیٹا میرے نام پر صدقہ جاریہ کر دے گا۔ یاد رکھیے گا یہ صدقہ جاریہ تو آپ نے دوسرے کو اوپر پھینک دیا، ٹرانسفر کر دیا کہ ان کی مرضی ہوگی تو کرے گا اور نہیں مرضی ہوگی تو نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اگر کہیں راستے میں ایک ٹیوب ویل لگا دیا تاکہ آنے جانے والے کو پانی پینا نصیب ہو جائے، کہیں راستہ گلی خراب ہے، 10 لوگوں کو تکلیف ہے، ہم نے 1 ٹیلر مٹی لا کر ڈال کر راستہ برابر کر دیا، فرمایا یہ صدقہ جاریہ زندگی میں ہے۔ مسجد کی دیوار ٹوٹی پھوٹی نظر آ رہی تھی، اللہ نے طاقت دیا تھا، ہم نے 5000 روپے خرچ کر کے مسجد کی دیوار کو صحیح کرا دیا۔ ہم نے دیکھا مسجد پہنچے وضو خانہ کا ہینڈل اور ٹویل ٹوٹا ہوا ہے، ہم نے اس کے لیے کچھ لگا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ قرآن کریم ہم نے ہدیے میں لا کر پڑھنے والے کو عطا کر دیا، دینی کتابیں لا کر دے دیا، جب تک وہ پڑھتا رہے گا اس کا صدقہ جاریہ چلتا رہے گا۔ فرمایا انسان زندگی میں کوئی ایسا کام کر لے جس کا سلسلہ ثواب کا چلتا رہے، یا تو یہ کر کے جائے یا پھر یہ کرے کہ اپنے ایسے اولاد کو تربیت کرے، تعلیم دے، اس کو ایسی پرورش کرے کہ وہ بچہ ان کے مرنے کے بعد اس کے نام سے دعائیں مغفرت کرتا رہے، ان کے نام کا فاتحہ پڑھتا رہے، ان کے نام کا کچھ دعائیں خیر خیرات کرتا رہے۔ ایسا نیک بچہ آدمی زندگی میں رہتے ہوئے اس کی تربیت کر کے پھر دنیا سے جائے گا، تو جب یہ بچہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا اس مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر ہم نہیں تربیت کر سکے تو کم سے کم ایسا علم سیکھے یا دوسرے کو سکھائے یا اس کا معاون اور مددگار بنے کہ کوئی پڑھ لکھ لے، کوئی طالب علم بن جائے، کوئی عالم بن جائے، کوئی حافظ بن جائے، اس ایک پڑھنے والے سے کہ وہ مسجد میں جب امامت کرے گا، قرآن پڑھے گا، نماز پڑھائے گا، سارے عمل میں اس کا ثواب ہوگا۔ سینکڑوں بچوں کو نورانی قاعدہ اور قرآن مجید پڑھائے گا، جتنے بچے پڑھنے والے ہوں گے ان کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بچے پڑھ کے جوان ہوں گے اور پھر یہ دوسروں کو پڑھائیں گے، ان کا ثواب ملے گا۔ یہ ہماری بچیاں، قوم کی بیٹیاں جب یہ پڑھیں گی، یہ اپنے بچوں کو کلمہ سکھائیں گی، درود سکھائیں گی، ان کا ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا۔ فرمایا یہ 3 کام کرنا چاہیے، اگر کر کے مرنے والا مر کر جاتا ہے تو اللہ مسلسل ان کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ کے سلسلے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے واسطے اپنی زندگی کی قیمت کو سمجھیں اور پہچانیں۔ اور آخر میں تمام اہل خانہ سے میں تعزیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی بخشش فرمائے اور تمام وارثین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے تمام صاحبزادوں سے درخواست کرتا ہوں کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر عمر کے اندر جب کبھی آپ کو اپنے والد جناب محمد وزیر صاحب مرحوم کی یاد آئے تو ان کے لیے ضرور ہاتھ اٹھا کر دعا کریے گا اور کراتے رہیے گا تاکہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔